الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ غفلت کے اندر اعراض کیے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنے حساب کتاب کی تیاری کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لیں۔ کل قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک قسم کا دن ہوگا اور اس کی ہولناکیاں بہت ہی زیادہ ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کی بقدر اپنے اپنے پسینے کے اندر غرق ہوں گے۔ کسی کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کو پسینہ پیٹ تک ہوگا اور کسی کو پسینہ اس کے گردن تک ہوگا اور کسی کا پسینہ اس سے تجاوز کر جائے گا، وہ اپنے پسینے کے اندر ہی غرق ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس طرح میں اس دن بھی، اس کیفیت میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو سایہ میسر آئے گا، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے انسان ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ کل قیامت والے دن عطا کرے گا، اس دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ زمین کے سارے نشیب و فراز ختم ہو چکے ہوں گے، سمندروں کی گہرائیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل انصاف کرنے والا حکمران، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے کا حقدار ہوگا۔ آگے کیا فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر گئی ہو، سجدوں میں گزری ہو، رکوع میں گزری ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزری ہو، تو یہ بندہ بھی کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آگے کیا فرمایا تیسرا کون سا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا بندہ یہ ہے جس کا دل اللہ کے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر لگا رہتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر آ کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو یہ بندہ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا اس دن جب کہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے کون سا انسان ہوگا؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی ہیں آپس کے اندر محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ آپس کے اندر ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اور جدا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر الگ ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال، ایسی عورت جو منصب عہدے والی ہو اور خوبصورت ہو، اس آدمی کو دعوت دے گناہ کی طرف، فقال انی اخاف اللہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا شخص ایسے مقام پر بھی جہاں پر عہدے دار عورت ہو اور خوبصورت حسین عورت ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے کہنے کو ترک کر دے، تو یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رکنے کا حقدار ہوگا۔
اور کون سا آدمی ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک آدمی اتنے چھپ چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اتنے چھپ چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز خرچ کی ہے۔ تو اتنا چھپ چھپا کر صدقہ کرنے والا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے کا حقدار ہوگا، کیونکہ آپ جتنی بھی چھپ کر عمل کریں گے اتنا زیادہ اخلاص بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور آخری ساتواں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک آدمی ہے، گناہ گار ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کی محبت اس کو یاد آتی ہے، اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں، اپنے گناہ اس کو یاد آ جاتے ہیں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں یہ سب یاد کر کے بہہ پڑتی ہیں، اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑنے کا، رکنے کا حقدار ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے کا حقدار ہوگا۔ یہ اتنی مشکل ترین دن ہوگا اور اس وقت انسان روئے گا، اتنی روئے گا، اتنا روئے گا، انسان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو ختم ہوئے خون جاری ہو جائے گا، اور جب خون ختم ہوگا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے پیپ جاری ہو جائے گی۔ تو اتنی سخت دن کے اندر کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ میسر آ جائے، اور اللہ کے عرش کے سائے کی ٹھنڈک کتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور اس وقت دوسری مخلوق جو گناہ گار ہوں گے کس کرب و علم سے گزر رہے ہوں گے، سورج ان کے سروں کے اوپر کھڑا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے بھی ایسے کام کروا دے جن کی بدولت اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔